نوید صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں. آپ کے خیال میں جس طرح سے آرمی چیف نے کہا کس طرح سے قابو کیا جا سکتا ہے گورننس کو بہتر کر کے دہشت گردی کو, اور کیا صرف طاقت کے استعمال سے دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہے؟ اچھا دعا دیکھیں, اگر طاقت کے استعمال سے دہشت گردی ختم ہو چکی ہوتی تو ہم پختونخوا اور جو فارمر قبائلی علاقے تھے ان میں ہم درجنوں آپریشن کر چکے ہیں. یعنی وہاں پہ آپریشن رائے نجات اور رائے راست اور ضرب عزب اور درغلم اور بیا درغلم اور پتہ نہیں نہ جانے کتنے آپریشن ہم وہاں کر چکے ہیں. اور اسی طرح سے اگر صرف طاقت کے استعمال سے کائنیٹک رسپانس سے اگر انسرجنسی کو ختم کیا جا سکتا بلوچستان میں, تو وہ نواب اکبر بگٹی کی وفات کے بعد سے تقریباً یہ 20 سال ہونے کو ہیں, ہم وہاں پہ کائنیٹک رسپانس ہی ہمارا چل رہا ہے اور وہاں پہ دہشت گردی میں بڑھوتری ہوئی ہے, زیادہ ہوئی ہے, دہشت گردی کم نہیں ہوئی. تو ایک بات تو یہ طے ہے کہ صرف جو ہے طاقت کے استعمال سے کائنیٹک رسپانس سے جو ہے وہ یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا. اور دیکھا جائے ساری دنیا میں بھی جو سی ٹی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجیز ہوتی ہیں یا کاؤنٹر انسرجنسی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, تو اس کے دو کمپوننٹ ہوتے ہیں. ایک کمپوننٹ اس کا کائنیٹک رسپانس کے اوپر, کائنیٹک ایکشن کے اوپر فوکسڈ ہوتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ نان کائنیٹک اس کا کمپوننٹ ہوتا ہے. تو اس میں تو میں ہرگز یہ بھی نہیں کہوں گا کہ کائنیٹک ایکشن جو ہے وہ بالکل ہی رول آؤٹ نہیں. کائنیٹک ایکشن جو ہے وہ اور نان کائنیٹک جو اسٹریٹجی ہے, یہ دونوں مل کے ایک گرینڈ اسٹریٹجی بنتی ہے. اور یہی تھا جب ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا, آپریشن ضرب عزب ہم نے جب 2014 میں لانچ کیا تھا, تو اس کے ساتھ نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا جو اس کے نان کائنیٹک کمپوننٹ کو جو ہے اس کو وہ ٹیکل کر رہا تھا. تو ابھی بھی یہ کہنا, بلوچستان کا مسئلہ دیکھیں, بلوچستان کا مسئلہ نو ڈاؤٹ جیسے آرمی چیف نے بھی کہا کہ جو گورننس کے ایشوز ہیں اور وہی گورننس کے خلا جو ہیں ان کو پر کرنے کے لیے نو ڈاؤٹ پاکستان کی افواج, پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جتنی قربانیاں دے رہی ہے, جتنی قربانیاں دے چکی ہے, تو وہ گورننس والا ایشو جو ہے وہ آپ کا نان کائنیٹک اس کا کمپوننٹ ہے. صحیح. بلوچستان کا مسئلہ پیورلی ایک سیاسی نوعیت کا مسئلہ تھا. وہاں پہ سیاسی اور معاشی جو احساس محرومی ہے اس کو ہم نے, میرے خیال میں اس کے لیے ہمارا جو رسپانس جو تھا, ہم نے ہمیشہ سے کائنیٹک رسپانس کو دیکھیں نا, وہ جو پیپلز پارٹی کے دور میں آغاز حقوق بلوچستان یا نواز شریف صاحب کے دور میں جو پرام بلوچستان پیکیج اناؤنس کے, وہ کدھر گئے, ان کا کیا بنا؟ تو یہ ہے کہ ایک کنسسٹنٹلی آپ نے اپنی نان کائنیٹک جو سیاسی اور جو آپ کا معاشی جو احساس محرومی ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ نان کائنیٹک کمپوننٹ کو بروئے کار لانے کی بجائے ہم نے ہمیشہ کائنیٹک رسپانس کی طرف گئے ہیں, طاقت کے استعمال کی طرف گئے ہیں. ہمیں یہاں پہ اسٹریٹجی ادھر چینج کرنی ہوگی. اسی طرح سے آپ خیبر پختونخوا کو دیکھ لیں. جی. خیبر پختونخوا کے جن علاقوں میں یہ شورش چل رہی ہے وہ بھی سارے وہ افغانستان کے بارڈر کے ساتھ لگے ہوئے جڑے ہوئے جو علاقے ہیں, وہاں وہ اتنے ہی غریب ہیں, اتنے ہی پسماندہ ہیں. پھر اب جو کے پی کا جو صدرن ریجن ہے, جو آپ کے بنو اور ڈی آئی خان اور لکی مروت یہ ڈسٹرکٹ ہیں, وہ بھی اتنا, تو وہ یعنی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ باہر کی طاقتیں جو ہے وہ انوالو ہیں, لیکن باہر کی طاقتیں جو ہیں وہ احساس محرومی جو آپ کا کے پی میں ہے یا بلوچستان میں ہے اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں. تو میں یہ کہوں گا, اچھا ساتھ میں ہمیں جو ڈپلومیٹک چیزیں ہیں اس کو تو لے کے چلنا ہی ہے. افغانستان میں ہم نے جس طرح سے بار بار یہ کہا گیا
کہ جی جو فاؤنٹین ہیڈ ہے ٹیررزم کا وہ افغانستان ہے. تو افغانستان میں صرف ٹی ٹی پی نہیں ہے, وہاں صرف حافظ گل بہادر نہیں ہے, وہاں آئی ایس کے بھی ہے, وہاں جو ہے وہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ بھی ہے, وہاں پہ ازبکستان کی تنظیمیں بھی ہیں. تو ایک ریجنل اسٹریٹجی وہاں پہ رکھنی چاہیے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک آفینسو لانچ کرنا چاہیے کہ ریجنل ایک اسٹریٹجی بنائے اور افغانستان کو مجبور کرے. دوسری طرف جو ہے ہمارے اپنے جو سیاسی اور معاشی مسائل ہیں, جو احساس محرومی ہے, تو اس کو بھی, تو دونوں چیزوں کو کائنیٹک اور نان کائنیٹک دونوں کو لے کے چلیں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا. صحیح ہے جی. دیکھیں کل باقاعدہ اعلامیہ بھی ایشو ہو گیا, ساری بات ہو گئی. اب اس میں سب سے دلچسپ, سیریس اور مزے کی گفتگو حوالے سے جتنی بھی کی گئی وہ بلاول بھٹو زرداری کی تھی, جنہوں نے کائنیٹک آپریشن یعنی فوجی آپریشن کے ساتھ ساتھ ایک سافٹ پرونگ کو بھی لے کے چلنے کی بات کی کہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے یا انسانی حقوق کی وہ تنظیمیں جو ریاست مخالف نہیں ہیں کہ ان کو انگیج کیا جائے, اور پیپلز پارٹی کی انہوں نے خدمات پیش کی کہ عالمی سطح پہ بھی ہم کام کرنے کو تیار ہیں اور یہاں پہ بھی. اور بالکل انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جو بھی ایکشن لیا جائے گا پیپلز پارٹی اس میں ہر طرح سے ساتھ ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف بات چیت کریں. ایمل ولی نے تو باقاعدہ کہا کہ 30-40 ہزار جو دہشت گرد ہیں وہ لا کے پی ٹی آئی نے ہم پہ مسلط کیے, اور ہمارے صوبے میں وہ تو طالبان خان ہے, عمران خان کو وہ ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں, اور وہ خود بھی اپنے آپ کو کہلوایا, دنیا میں بھی کہا. اور علی امین گنڈا پور نے جہاں 9 مئی کا تسلیم کیا کہ بالکل غلطی ہوئی اور ان لوگوں کو سزائیں ہونی چاہیے, وہاں انہوں نے سیاسی دہشت گردی کے حوالے سے بھی بات کی کہ ہماری پارٹی تو بالکل ہی سائڈ پہ لگا دی گئی ہے, وہ اس پہ رہے. مولانا فضل الرحمان نے بڑی سیریس سارے مسائل بھی بتائے کہ میں افغانستان بھی گیا, بات چیت بھی کی, لیکن 2024 میں پی ٹی آئی کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا رکاوٹ. اب یہ بات دیکھیں سمجھنے کی ہے کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہمیں کہیں پہ بھی کمپین نہیں کرنے دی گئی. وہ کے پی میں بتا رہے ہیں کہ ان کی کھلم کھلا کمپین ہوتی رہی اور ہمیں گھروں میں دبا دیا گیا کہ ہم کمپین بھی نہ کر سکیں, اور جو کچھ ہوا. اور پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے لفظ پھر بھی کہا کہ انہیں آج یہاں آنا چاہیے تھا. اب آرمی چیف نے باقاعدہ وضاحت کی, ان کا بیان بھی آیا سامنے کہ انہوں نے کیا بتایا کہ نہ کسی پرسنالٹی کی بات ہے, یہ بات پاکستان کی ہے, نہ یہ کسی ادارے کی ہے, نہ کسی کی ذات کی ہے, کہ ہمیں پاکستان کو لے کے چلنا ہے. تو جب ایک ریزالو آیا اوریجنلی, ہمارے یہاں تو مذاق اڑتا ہے نا کہ اچھا جی ایک دفعہ پھر عزم کا اظہار کر دیا گیا, لیکن یہ سیاسی عزم اس لیے بھی چاہیے ہوتا ہے کہ جو افواج پاکستان اس وقت لڑائی لڑ رہی ہیں ان کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں, سیاسی جماعتیں بیٹھی ہیں, آ کے انہوں نے بات کی ہے. آج عمران خان صاحب کا ٹویٹ بھی آ گیا تھوڑی دیر پہلے, اور ان کے لوگوں نے بھی کہی کہ جی جو کل میں نے ذکر بھی کیا تھا اپنے پروگرام میں بھی کہ ان کی طرف سے مذمت کا اظہار کیا گیا ہے. لیکن جس طریقے سے وہ اپنی پارٹی کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں, یعنی اپنے دور میں تو وہ کبھی بیٹھے نہ کسی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں, کسی ایسے اجلاس میں جو ان کی حکومت کی طرف سے بلایا گیا ہو, جس میں آرمی چیف بھی ہوں, ڈی جی آئی بھی ہوں, اور وہ بیٹھ جائیں, نہیں بیٹھنا. اور اب ان کی طرف سے شرطیں آنا کہ اب تو میں ضرور بیٹھوں گا, تو یہ پھر دو عملی ظاہر کرتی ہے. بہرحال اسٹیٹ کا کام ہے انگیج کریں. وہ بڑا اچھا فکرہ چل رہا ہے کہ ہم سے بلایا نہ گیا, ان سے آیا نہ گیا. مطلب نہ پی ٹی آئی آئی, نہ حکومت نے کوئی ایسا راستہ بنایا کہ بھئی لے ہی لیں ان سے, ان کے لوگوں کو. پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی نے تو بہرحال کمیٹی نے ایک اچھا فیصلہ پہلے کیا تھا, لیکن وہ سوشل میڈیا کے دباؤ میں پھنس گئے کہ وہ کہاں چلے گئے. آج ان کے اوپر اسی لیے تنقید ہو رہی ہے. بہرحال یہ رابطے واسطے اور اس طرح کی میٹنگز ریگولر چلنی چاہیے تب تک کہ بالکل آپ اڑائیں. میں تو بالکل بار بار کہہ رہا ہوں کہ جناب دہشت گردی کے لیے جو کیا جا سکتا ہے وہ ہونا چاہیے, لیکن اصل شرط یہ ہے کہ ہمیں تو امن چاہیے. اس کے علاوہ تو پاکستانیوں کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ امن ہو, بہتری ہو, سیاست ٹھیک ہو رہی ہو, یہی اصل مطالبہ ہے. جی شکیل انجم صاحب, طاقت کے استعمال سے دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہے؟ دیکھیے دعا, ماضی میں بھی طاقت کا استعمال کیا گیا تھا. جب اے پی ایس کا ثانیہ ہوا 2014 میں آپریشن ضرب عزم لانچ کیا گیا تو اس وقت طاقت کا ہی استعمال تھا, اور بلا تفریق جو ہے وہ آپریشن کیے گئے شمالی وزیرستان میں, سوات میں, کیونکہ اس وقت تو دہشت گرد سوات کے اندر آ چکے تھے اور وہاں پر انہوں نے بھی اپنی سمجھے حکومت ہی قائم کر لی تھی سوات کے علاقوں میں, وہ مختلف علاقوں میں. تو طاقت کا استعمال بھی بڑا ضروری ہے, لیکن وہ عناصر, وہ ایلیمنٹ جو کہ اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے, جن کے کوئی اپنے ریزرویشن ہے, احساس محرومی ہے, ان سے بات چیت بھی ہونی چاہیے. دونوں راستے کھلے ہونے چاہیے. کل کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں بھی بڑا کلیئر میسج آیا ہے کہ اب جو ہے دہشت گردوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی, نیکٹا کو فعال کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو دہشت گرد ہیں ان کا جو